بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا تعویذ پہننا یہ شرک ہے۔ دیکھو، خوب سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کے کچھ دنیا کی ذمہ داری ہے اور کچھ آخرت کی۔ اس لیے ہم جو کام موت سے پہلے کی زندگی کے لیے کرتے ہیں ان کاموں کو دنیا کے کام کہا جاتا ہے، اور جو کام موت کے بعد آخرت کی زندگی کے لیے کرتے ہیں ان کو دین کا کام کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم اگر رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آخرت کا گھر آباد ہو جائے، اور اس لیے ان کو دین کا کام اور ان کے احکام کو دینی احکام کہا جاتا ہے۔ دینی احکام کا ماخذ قرآن اور سنت اجماع اور قیاس سے ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ اور ہم روزمرہ دنیاوی جو کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے تجارت کرتے ہیں، کھیل کود وغیرہ کرتے ہیں، صحت و تندرستی بھی اس میں مسئلہ ہے، یا کبھی ہمیں بیماری گھیر لیتی ہے تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی وغیرہ لیتے ہیں، اور دوائی لینے کے بعد وہ ہمیں کچھ وہ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ اب وہ احتیاطی تدابیر پر ہم عمل کرتے ہیں تو ان سب امور کا نفع یا نقصان موت سے پہلے والی زندگی کے لیے ہے، اور یہ سب دنیاوی کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوائی، دم اور تعویذ وغیرہ یہ طریقہ علاج ہے، اور جس طرح ہمیں ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں، اب پرہیز کا دلائل اربعہ میں مکمل تفصیلات کا مذکور ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ بھئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ یہ پرہیز کریں، اور ہم کہیں ڈاکٹر صاحب اس میں تو قرآن اور حدیث میں سے پرہیز وغیرہ تو نہیں ہے، اور ہم نے کبھی اسی طرح کبھی کسی نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس میں قرآن اور حدیث کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ تو اسی طرح جس طرح بعض بیماریوں کی دوا کا ذکر بعض احادیث میں ہے، لیکن بہت ساری دواؤں کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا، اس طرح بعض دم اور تعویذ احادیث میں مذکور ہے اور بعض نہیں ہے۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس نیت اور غرض کے لیے تعویذ نہیں پہن لیتا کہ پولیس رات سے آسانی کے ساتھ گزر جائے، اور نہ اس لیے تعویذ پہنتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب آسانی سے ہو جائے، اور نہ ہی اس لیے پہنتا ہے کہ دوزخ سے بچنے کا تعویذ مانگتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ دوزخ سے بچ جاؤ۔ جب دوا اور دم دنیاوی طریقہ علاج ہے تو دنیاوی امور کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ ہے، تعبیر نخل کا قصہ۔ ضمن میں یہ قاعدہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 264 میں ہے کہ تم لوگ اپنے دنیاوی امور اپنے تجربات کی بنیاد پر بہتر سمجھتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ دنیاوی امور کی مکمل تفصیلات کا ادلہ اربعہ میں مذکور ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور دم اور تعویذ کا اس کا جواز قرآن اور حدیث سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو مومنین کے لیے سراپا شفا اور رحمت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دوا جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذات لکھا کرتے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 12 صفحہ نمبر 75 میں ہے یہ۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پیدائش کے لیے 2 آیات قرآن لکھ کر دیتے تھے، اور سر فرماتے تھے کہ ان کو 2 کر مریضوں کو پلا دیں، بلکہ طبرانی شریف میں اس حدیث کے بعض الفاظ یوں بھی ملتے ہیں کہ کچھ پانی اس کے پیٹ اور منہ پر اس کو چھڑک دو۔ یعنی جب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے تعویذ کا ثبوت ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ قیل و قال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ اس میں تو خود غیر مقلدین علماء
سے یعنی اس طرح داود غزنوی، سید ابوبکر غزنوی، یعنی بہت خاندان کے نامی گرامی حضرات تعویذات اور عملیات کے نہ صرف جواز کے قائل تھے بلکہ خود بھی بڑے عامل تھے۔ ان کی ایک غیر مقلد سید نذیر حسین دہلوی سے سوال ہوا کہ گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ تعویذ یعنی تعویذ گلے میں لٹکانا یہ درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس لیے اب تعویذ کون سا تعویذ لیا جائے، کس کے پاس جائے تعویذاتوں کے لیے؟ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تعویذ کے لیے شرعاً جائز ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، کسی جائز مقصد کے لیے ہو، ناجائز کے لیے ہرگز نہ ہو، جائز مقصد کے لیے ہو۔ نمبر 2، اس کو مؤثر بالذات نہیں سمجھا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مؤثر حقیقی سمجھا جائے اور اس کو سبب کے درجے میں رکھا جائے۔ یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے تعویذ سے ہو رہا ہے، نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے لیکن سبب یہ تعویذ بن رہا ہے۔ اور نمبر 3، وہ تعویذ قرآن اور حدیث یا اللہ جل جلالہ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہو یا عربی یا کسی اور زبان کے ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جن میں کفر اور شرک یا گناہ کی بات نہ ہو اور ان کا مفہوم بھی معلوم ہو۔ اگر مذکورہ شرائط نہ پائے جائے تو پھر تعویذ کرنا اور پہننا شرعاً ناجائز ہوگا۔ اس لیے کہ ہم جب بھی کسی کے پاس تعویذ کے لیے جائے تو سب سے پہلے ہم اس بندے کو دیکھیں، اس عامل صاحب کو دیکھیں کہ آیا یہ خود پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر برابر ہے کہ نہیں ہے، وہ خود سیدھے راستے پر ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر جب تعویذ دیے جائے اس میں کیا کوئی شرکی الفاظ ہے کہ نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس جانا اور اپنی مشکلات ان کے سامنے رکھنا یہ تو آسان ہے، لیکن اس کو آگے شریعت کا چشمہ لگا کر اس کو دیکھے کہ یہ آدمی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یعنی اس لائن میں اس کام کے لیے ایک نیک عالم بعمل شخص کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔